من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 سورت المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بھی ٹھیک پڑھ کر سنائیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. جب دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. دوسرے نے کہا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. قال پہلے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تقوی والے ہی کے اعمال کو قبول کرتے ہیں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی. اگر میرے قتل کے لیے تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. تو میں تیرے قتل کے لیے تیری طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں جو دنیا جہان کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ
میرے گناہ کا بھی بوجھ اٹھا لے، فتکون من اصحاب النار، دوزخیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ وطوعت له نفسه قتل اخیہ، غرض اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے ہی بھائی کے قتل کو پسند کیا، فقتلہ، چنانچہ اس نے اسے مار ہی ڈالا، فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ، تاکہ اسے دکھا دے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا ہے۔ قال، اس نے کہا، یا ویلتا، اے کم بختی، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ وَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا۔ وَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور شرمندگی اور ندامت کرتا رہا۔ 27 سے 26 تک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آباد کیا تو ظاہر سی بات ہے دونوں انسان تھے۔ انسان ہے، وہ تنہائی سے گھبراتا ہے، وحشت ہوتی ہے، وہ کیسے بھی کسی کے بہکاوے میں آ جائے، اندھ بھکت بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ جانوروں کے ساتھ یا تنہائی میں اکیلے کالی کوٹری میں رہنا پسند کرے، یہ اس سے ہو سکتا نہیں ہے۔ 2-4 دن تو چل جائے گا، 2-4 مہینے تو ایسا کر لے گا، لیکن وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو تلاش کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اسی وقت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ضرورتوں کو اور ان دونوں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے نسل انسانی کی افزائش کا، بڑھوتری کا، اضافہ کا سلسلہ انہی دونوں سے جاری کیا۔ جیسا کہ آپ 4 پارے کے آخر میں جو سورت شروع ہوئی ہے نساء، اس کا پہلا یعنی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو یہ نفس واحد ایک جان آدم علیہ السلام کی، انہی سے اللہ تعالیٰ نے آگے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھیے، ضرورت کی جو چیز ہوگی وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے، وہ پرماننٹ ہوتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، حاکم ہے، جائز ناجائز، حلال و حرام کا اختیار صرف انہی کو ہے۔ کسی بھی ولی، پیغمبر، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی کہیں ادھیکار اختیار نہیں ملا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بدن مبارک یعنی پیٹ سے جڑوا بچہ پیدا کرتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب ظاہر سی بات ہے، نظام الہی یہ ہے انسانوں میں کہ 6 مہینے سے پہلے بچہ نہیں ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہی
بچہ وجود میں یعنی دنیا میں آنے کا نظام اس کا ہے. 6 مہینے سے آگے بڑھ جائے عمومی طور پر 9 مہینے، اس سے بھی کچھ لوگ زیادہ وقت بعض بچوں کا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی حضرت حوا یہاں پیدا ہوتے. اب 6 مہینہ سال بھر گیا تو دوسرا لڑکی لڑکا پیدا ہوا. لیکن اگر یہ ایسے ہی پیدا ہوتے چلے گئے تو بھی نسل انسانی بڑھنے والی نہیں ہے، جو نظام یہاں کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیمپریری عارضی قانون حضرت آدم کو دیا. اور حضرت آدم کو کیوں دیا؟ وہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں. جہاں پہلے باپ ہیں انسانوں کے وہیں وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں. تو ایک قانون دیا، ایک عارضی ٹیمپریری اجازت دی. وہ کیا دی کہ آدم پر سال جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں اور اس سال جو پیدا ہوئے ہیں تو اس سال کی لڑکی کا نکاح پر سال کے لڑکے سے ہوگا، اور پر سال جو لڑکی پیدا ہوئی ہے 1 سال پہلے اس کا نکاح اس سال کی لڑکی سے ہوگا. اب آدم علیہ السلام کو پہلی سال میں مثلا فرسٹ ٹائم میں حضرت حوا کو 2 بیٹے ہوئے اور یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوئے. پہلی سال میں بڑا بیٹا قابیل اور اس کی ایک بہن اقلیمہ کر کے پیدا ہوئی. اب دوسری سال میں حابیل اور ان کی ایک بہن لیوزا کر کے پیدا ہوئی. اب ظاہر ہے کہ 1 سال چھوٹے بڑے یہ ہیں. ٹیمپریری جو قانون ہے اس کے مطابق نکاح ہو سکتا ہے. اب یہ بالغ ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے قانون کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا کیونکہ دوسرے سال پیدا ہوئی ہے نا، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنا چاہا. ظاہری سبب یہ تھا کہ اقلیمہ انتہائی خوبصورت سلیقہ مند، لیوزا ذرا تھوڑا سے بالکل ہلکی تھی، کم مطلب شکل صورت میں اور تھوڑا سا ڈھیلی ڈھالی. تو لیوزا کا طے ہوا کس کے ساتھ؟ قابیل کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ اقلیمہ کا. اب قابیل ضد کرنے لگا کہ نہ، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اسی سے میں کروں گا، دوسرے کسی سے نہیں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے قانون کو بتایا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر صورت میں تمہارا نکاح جب بھی ہوگا وہ لیوزا سے ہوگا، اقلیمہ سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اور اقلیمہ دونوں جڑوا بھائی بہن ہو، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. فقہاء کی زبان میں بطن واحد سے، اس لیے تمہارا کوئی نکاح ہو سکتا. تمہارا جب بھی ہوگا ایک قابیل لیوزا سے ہوگا. لیکن وہ مانتا نہیں، ضد کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، یعنی اختلاف کرتا رہا کہ نہیں، آپ ان کا نکاح کر نہ دیجیے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ہوا یہ، جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ضد پر اڑ گیا ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو، تم دونوں کے دونوں، قابیل سے بھی کہا حابیل سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی حضور میں اپنی اپنی نظر پیش کرو، نیاز پیش کرو. قربا قربانا، قربانی یہاں کو مراد نہیں ہے جو انشاءاللہ 1.5 مہینے کے بعد آ رہی ہے. اس میں ذبیحہ ہوتا ہے، جانور خریدے جائیں گے، پیسے دیے جائیں گے وغیرہ، وہ یہاں نہیں مراد ہے. بلکہ یہاں مراد ہے نظر و نیاز. کیا مراد ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نیاز اس چیز کو کہتے ہیں، نظر اس چیز کو کہتے ہیں کہ مالک نکالتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ اس سے میں خود فائدہ اٹھاؤں گا، دوسرے ضرورت مند کو میں دے رہا ہوں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے. ارے سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں، یہی بات دوسری سن لیجئے، یہ دیوبندی
یہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے یہ مولوی نیاز کو حرام کہتے ہیں، حرام کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، کھانے والوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ کوئی پوچھنے جاتا ہے تو کہتے ہیں نا غلط ہے۔ سوال یہ ہے نیاز کو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو بھی پکا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کس کو دینا چاہتے ہیں؟ ضرورت مندوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر آپ کیوں اس میں زبان ڈال رہے ہیں اپنی؟ کیونکہ نظر و نیاز تو وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ مال ہوتا ہے جو اپنی ملکیت سے آپ نکالیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو دے دیجیے۔ آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں، ہم خود آپ کے لیے حلال کہہ دیں، لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ اس کا نام بدل دیجیے، اس کو کہیے کہ حضرت ماہمی کا لنگر ہے، حضرت اجمیری کا لنگر ہے۔ ان بزرگوں کے ہاں دسترخوان لگا رہتا تھا، جو بھی آئے مالدار، غریب، فقیر، امیر، پیسے والا، ان کا اپنا ذاتی مال ہوتا تھا، وہ کھلاتے رہتے تھے۔ اسی لیے لنگر میں روز بریانی قورمہ نہیں کھلایا جاتا تھا۔ عموماً اس زمانے میں ہم نے لنگر کا کھانا وہ بھی دیکھا ہے کہ عموماً 5-6 دالیں ملا کر پکا دی گئی، بگھار دی گئی، روٹی اور سوکھا چاول، اکثر ابلا ہوا۔ یہ ہے لنگر کا کھانا۔ اب تم کھلا رہے ہو سب کو، خود بھی بیٹھ کے کھا رہے ہو، کہتے ہو کہ نیاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا ہے تمہارا معاملہ؟ یہ نیاز اگر ہے تو تم تو دور ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تم مت آؤ، جتنے ضرورت مند ہیں انہیں کو کھلاؤ۔ ایک تو تم اپنی نیت بھی صحیح نہیں کر پا رہے ہو یا اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہو، اور خود ہی نکالا اور خود ہی گھما کر دوسرے ہاتھ سے کھا لیا۔ اس لیے یہ چیز تم کو سمجھنی، ہم کو نہیں سمجھنی۔ ہم تو لنگر کھائیں گے، کھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مستقل لنگر ہے، سمجھیے، کوئی وقت نہیں جاتا، چاہے وہ ندوے میں ہوں یا رائے بریلی میں اپنے گھر۔ 8 10 20 25 8 10 15 12 14 مہمان رہتے ہیں۔ یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ہم کو اچھی طرح پتا ہے، خاص طور سے رمضان المبارک میں ان کے یہاں ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ کریں کیا، کچھ کم ہو رہا ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہم کھلا سکیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دسترخوان ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوا، کبھی نہیں بند ہوا، برابر چلتا ہے۔ اور ندوے میں جو لوگ ہمارے جیسے ان کے لیے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بات بتا دوں آگے تو ان کے لیے یا ان سے تعلق ہے، گئے ہیں، ملاقات ہوتے ہی فوراً خادم کو بلایا، بھائی میرے مہمان ہیں، ندوے کے مہمان نہیں ہیں، مطبخ سے ان کا کھانا لے آؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اب 1 وقت 2 وقت 3 وقت ہم جب بھی ہوں گے ہمارے نام سے ٹفن آتا رہے گا، اور مہمانوں کے ساتھ وہ برتن میں قاب میں نکال کے کھانا آئے گا۔ اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت مولانا شام کو روز کا روز اسی خادم کو بلا کے کتنا کھانا آیا تھا، کہا 5، کہا 7، کہا لو پیسے لو، رسید لے کے آؤ مجھے دو۔ یہ ہے نظام، یہ لنگر بزرگوں کیا چلتا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نیاز نہیں اجمیر میں ہے یہ حضرت معین الدین خود اس کو اپنا لنگر چالو کیے تھے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، خالی الجھے ہوئے ہیں، لوگوں کو الجھا رہے ہیں۔ کھائیے نا، روز بریانی کھائیے، لنگر کھائیے، آپ نیاز نہ کھائیے، کیا کھائیے؟ لنگر کھائیے، شوق سے کھائیے، آپ بھی کھائیے، بانے گھر میں جتنے سبزی بیچنے والے سب کو بلا کے کھلائیے، ہمارے پیٹ میں کیوں درد ہوگا؟ ہم تو ہرگز بغیر بلائے کیا 10 مرتبہ بلائیں گے تو شاید ہم اتنا کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک آج دیکھیں گے، لیکن آپ کیا تو ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن نیاز اور لنگر میں فرق ہے، اب اس فرق کو آپ نہ سمجھیں اور لوگوں کو نہ بتائیں، دھوکے میں رکھیں، وہ آپ کا اپنا کام ہے۔ کہ بچوں کی زبان میں آپ کا لک آؤٹ ہے، آپ جو چاہیں کرتے رہیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ باقی ہم کہیں گے کھائیے، ذرا اس کو ڈھنگ سے کھائیے، طریقے سے کھائیے،
تو یہاں قربانی سے مراد نیاز ہے، نظر ہے، منت ہے۔ منت کا کھانا مالک نہیں کھا سکتا۔ کسی بھی فقہ میں آپ پوچھ لیجئے، کسی بھی مسلک میں پوچھ لیجئے، میں نے منت مانی میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، اور اس کے بعد خود ہی بریانی بنا کے کھا گیا، اللہ میاں کہیں گے ہم ہی ملے تم کو چیٹنگ کرنے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھاؤ تم۔ تو یہاں پر نیاز حضرت آدم نے کہا پیش کرو۔ قابیل کھیتی کرتا تھا، اس کے پاس زمین تھی، وہ کھیتیوں میں اناج اگاتا، یہی سب کرتا تھا، اور حابیل کے پاس مویشی تھے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبے۔ بھینس کا تو نام نہیں آتا، یہ تو زبان سے نکل گیا، لیکن گائے کا تو نام آتا ہے، کہ تو آپ یاد رکھیے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صاف بالکل اطمینان سے کھائیے رہیے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا کر کے کھانے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی نیاز لے کر آؤ۔ اللہ کے نزدیک اس وقت اس نظر اور نیاز کے قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی، اور جس کی نظر و نیاز اللہ کے حضور میں مقبول ہو گئی، اس کو وہ جلا کر راکھ کر کے چلی جاتی، اور جس کی نظر و نیاز قبول نہ ہوتی، آگ یا تو آتی نہ، اور آگ کے قریب ہو کر لوٹ جاتی۔ اور اگر کسی کی نظر و نیاز ایسی کہ کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے تو اتنا جل جاتا، باقی حصہ ویسے ہی رہ جاتا۔ یعنی گویا کہ اس وقت کے نظام کے مطابق آپ اپنے اعمال اور نیت کا خود ہی جانچ تھرمامیٹر تک ناپ لیجئے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ بہرحال قابیل اپنے کھیت کا بالکل گھٹیا، سڑا ہوا، بھنا ہوا، خراب اناج لے آیا، اور حابیل اپنی تمام دمبوں اور بھیڑ میں سے ایک سب سے قیمتی تن و مند لا کر حضرت آدم کے کہنے کے مطابق دونوں نے ایک جگہ رکھا، اور وصول یہ تھا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ ہماری نظر کو قبول کر لیجیے۔ دعا کیا انہوں نے، آسمان سے آ گئی، اور حابیل کے دمبے کو جلا کر راکھ کر کے چلی گئی، اور قابیل کے دانے گیہوں کی طرف وہ گئی۔ یہ علامت ہو گئی، ناپ لیا گیا عمل۔ لہذا اگر تھوڑی سی بھی قابیل میں عقل ہوتی، سمجھ ہوتی، تو وہ کہتا اب پیچھے ہو جاؤں، میں اقلیمہ سے میں نکاح کرنے کی ضد نہ کروں، خاموشی سے لیوزہ پر نکاح کر کے صبر کر لوں۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن میں جو قصے بیان ہوتے ہیں وہ صرف قصے کہانی کے طور پر نہیں بیان ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن میں بڑا حصہ ہے، علماء مفسرین کی زبان میں قصص، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورہ کا نام سورۃ القصص رکھا۔ یوسف علیہ السلام کا اتنا طویل ذکر کاہے کے لیے؟ قصہ کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت آئی، ان کا ذکر ہو رہا ہے، کئی جگہ متفرق طور پر اللہ تعالیٰ 17ویں پارے میں کہیں گے ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا، تو کیا یہ کہانی سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کلام میں جن انبیاء کا یا جن قوموں کا، ملل کا اور جن کمیونٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے، 3 باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان قوموں کے گناہ کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے نواز کر پھر برباد کیوں کیا، سزا کیوں دی۔ دوسرے ان قصوں سے ہدایت حاصل کرو تم کہ تم ایسا کرو گے، اور تیسری بات عبرت نتیجہ، اگر ایسا کیا تم نے تو تم نہ سوچو کہ بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سزا تم کو بھی یہ یا اس سے خطرناک دے سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا، کس نے؟ قابیل نے حابیل کو مخاطب کر کے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تم کو قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے کیا جواب دیا؟
حابیل نے یہ نہیں کہا کیوں کیسے، بلکہ حابیل نے کہا کہ دیکھو دل میں حسد پیدا کرنے کی اور حسد پر جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری قربانی جو قبول ہوئی ہے اللہ کے نیاز حضور میں وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتے ہیں، نیاز قبول کرتے ہیں، نظر قبول کرتے ہیں یا کوئی عمل قبول کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا جو تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ کرتے ہیں۔ میں نے باپ کے کہنے پر نہیں، اللہ کے قانون پر یہ میں نے فیصلہ کیا کہ اقلیمہ سے میں نکاح کر لوں، لیوزا سے نہیں کروں، اس لیے میں نے ہاں کہہ دیا۔ میں نے اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہ اس کی خوبصورتی کی طرف میں مرا۔ اس کے بعد پھر حابیل نے کہا اپنے بھائی کو مخاطب کر کے، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مرڈر قتل کرنے کے لیے تو سن لے کہ میں اس وقت بھی اپنے ہاتھ کو تیرے قتل اور مرڈر کے لیے بڑھانے والا نہیں۔ یہاں پر ایک بات مفسرین نے لکھی ہے، میں نقل صرف کرنا چاہتا ہوں ورنہ ضرورت نہیں تھی، کہ بھئی اگر کسی پر حملہ ہو رہا ہو تو حملے کا جواب دینا جائز یا واجب؟ تو علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ اہل علم یہ کہہ رہے ہیں، فقہا کہہ رہے ہیں، پرانے لوگ، کہ جواب دینا جائز، جواب دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے مار کھا گئے، نقصان ہو گیا، جان چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سامنے یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اکثر اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، اپنی ذات پر حملہ کرنے والے کا جواب دینا واجب ہے، بقدر طاقت استطاعت، جتنی بھی آپ کے پاس قوت ہو، جیسی بھی ہو۔ تو اس بنیاد پر حابیل کو جواب دینا چاہیے تھا، حابیل کو سرنڈر ہونے کی ضرورت، جواب دینا چاہیے تھا۔ یہاں یاد رکھیے انہی علماء فقہا نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، امام الانبیاء کی شریعت، ارے بولو نا، امام الانبیاء کی شریعت میں یہ نہیں کہا جائے گا ہر وقت صبر کرو، اکثریت دوسرے کی ہے، ارے بند کرو دروازہ گیٹ، نہیں، بلکہ یہ بھی کہا جائے گا جواب دو جتنی طاقت تم کو ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہو، تم اگر اس کا سر توڑ سکتے ہو تو وہی کر لو نا، گولی تم کو لگے گی، بعد میں لگے گی، دیکھا جائے گا۔ کیونکہ ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا جہاں کہ تم ظلم کرو، وہیں ان ہاتھوں کو اس لیے بھی نہیں بنایا کہ کوئی آ کے تماچا مارے تو کہے ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسلمان لڑنے والا، حملہ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کو اس پوزیشن میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آیا تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسے موقع پہ بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے، ارے بھائی مکہ والی پوزیشن ہے، مکہ، ارے مکہ والی پوزیشن ہے، یہ مکہ والی پوزیشن ہے۔ ابھی زوردار اذان ہوئی، مکے میں اذان ہو پا رہی تھی، مکے میں کھلے نماز ہو رہی تھی، یہ کیا بات بلا وجہ کی کہہ رہے ہیں؟ صلح کر لو، صلح کر لو۔ حدیبیہ میں صحابہ نے جھک کر صلح کیا۔ ارے کیسی کی بات کر رہے ہو تم؟ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو؟ اس صلح سے فائدہ کیا ہوا؟ تم کو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اس صلح سے پہلے جتنے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، صلح کے بعد اس کے ڈبل ٹیبل ایمان لائے۔ ہمارے صلح کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے صلح کرنے والے سے تو یہ ہوگا کہ متھرا کی شاہید گاہ بھی چلی جائے گی، گیا نواپی بھی چلی جائے گی، اور بھی مسجدیں آ جائیں گی۔ تو کوئی بات بولو، ذرا سمجھ کے بولو، تو نہیں سمجھ میں بات آتی تو خاموش رہو، ایسا مت بولو۔ کچھ پتہ نہیں، کچھ معلومات نہیں، دو چار یوٹیوب پر دو چار بے وقوفوں کے بیان سن لیے، بس اچھل پڑے کہ ہاں یہ ہے آدمی۔ ارے وہ ہے کیا؟ تم کو کچھ خبر ہے کیا ہے؟ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا اور پھر کتنا سنائے آپ کو۔ یہ آج جو 57 ملک میں کی زبان میں تالا لگا نا، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ 57 ملک میزائل اور بم سے زیادہ زبان چلاتے تھے۔
اس وقت بھی ان نکموں سے کچھ نہیں ہوا اور آج بھی ان بے شرموں سے کچھ ہونے والا سمجھ رہے ہیں کہ سب صبح کو گالی دیتے تھے امریکہ کو اور سب اندر خانہ انہی کا ٹفن کھاتے تھے. ہم کس کا نام لیں؟ دو ایک کو تو پھانسی دے دی گئی, ان کا بھی نام لے تو آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ بھڑک جاؤ. ایک تو 12-15 آدمی رہتے ہو آج کل چھٹیوں میں, سمجھ رہے ہیں کیا کہ بھاگ چلو یہاں سے, یہ تو پتہ نہیں کتنے ہمارے آئیڈیل کو برا بھلا کہتے ہیں یہ. ارے ہم کو پتہ ہے کتنے آئیڈیل ہیں وہ. ایک تو ایسا بدنصیب آدمی تھا کیا کہوں, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لیٹر پیڈ پر نہیں لکھتا تھا, بلکہ کیا لکھتا تھا معلوم ہے؟ بِاسْمِ الْبَعْثِ, بِاسْمِ الْبَعْث کے نام سے. بعث کیا تھی؟ یہ پارٹی تھی. اور بنایا اس کو کتنے تھے؟ 3 دہریوں نے مل کے. ایک عراق میں تھا, ایک مصر کا تھا, ایک لبنان میں تھا, اور تینوں نسلی عیسائی تھے اور انہوں نے یہ بنایا تھا. عراق والا تو اتنا بدتمیز تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہم کو حضور کا نام لے کے ڈائریکٹ کہتا تھا, ان کا تمدن نہیں چاہیے, ہم کو تو ابو جہل کا طریقہ چاہیے. اب آپ سوچو اس پارٹی میں مسلمان رہے گا اور اس پارٹی میں نام کے سب مسلمان. امریکہ کو, اسرائیل کو روز اتنی گالیاں دیتے ہمارے تمہارے جیسے لوگ. اس میں کا ایک تو ایسا تھا جو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے مزار پر بھی جا کر دعا کر رہا تھا. ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم تم یہاں لڑ رہے تھے بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہے, میں کہہ رہا تھا نہیں مسلمان, لڑ رہے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے. کیا اسلام چلا؟ کتنا اسلام تمہارے یہاں آیا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں سورہ فاتحہ کو اتنا ترجمے سے پڑھتا ہوں, تہجد میں اٹھ جاتا ہوں, یہ کرتا ہوں. شاہ فضل الرحمن نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ہم ہی ملے تم کو دھوکہ دینے کے لیے. تو اگر اسلام اتنا پسند ہے تم کو تو اپنی زندگی میں تو لاؤ نا بھائی. مسلمان بڑے اچھے ہیں, تو مسلمان بن جاؤ تو پتہ چلے کتنے اچھے ہیں. اسلام بہت اچھا, بڑا امن شانتی کا پیغام دیتا. تو اسلام کا تو قبول کرو نا. اسلام کوئی سیاسی تحریک ہے؟ اس کی ممبری شپ قبول کر لیں گے تو اپنا الٹا سیدھا سب ہو جائے گا. یہ اسلام وہ اسلام ہے. اسلام کا معنی ہی ہے کہ آج کی تاریخ سے تم اپنی پوری زندگی اللہ کے احکام کے تابع کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال بات کی بات نکل جاتی ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ یہ شریعت محمدیہ کی بات ہے کہ جواب دینا. شریعت آدم میں اجازت تھی جواب دو یا, اس لیے حابیل نے کہا میں تم کو, اور کیوں دلیل دی ہے, بزدل نہیں ہوں تم سے اے قابل, بلکہ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں جو دنیا جہان کا مالک ہے, پروردگار ہے. دوسری ایک بات کہی کو ذرا سمجھیے گا, وقت کم ہے. حابیل نے کہا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ میرے گناہ کا بوجھ اٹھا لو. حالانکہ سمجھو غور سے, قرآن میں کئی جگہ یہ جملہ آیا ہے, ٹکڑا آیا ہے, وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی دوسرے کا گناہ اور اس کا بوجھ اٹھانے والا. تو حابیل اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا گناہ قابیل کیسے اٹھائے گا؟ وہ تو دوسرا ہے اور حابیل دوسرا ہے. ایک آدمی نے گناہ کیا تو اس کی سزا دوسرا بھگتے گا؟ کبھی نہیں. حدیث پاک میں, اور یہ حدیث باب وہ کتاب الفتن باب ملاحم ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. 2 آدمی, سنو غور سے, 2 آدمی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے. سنیے گا توجہ سے, کئی آدمی؟ 2. نمبر 1 ظالم. جب وہاں فیصلہ ہوگا, سزا دی جائے گی, تو ظالم کی ساری نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. مظلوم کا حق ابھی بھی پورا ہوا. اب اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہ کو اٹھا کے کس کو دے دیں گے؟ ظالم. ایک ہو گیا, دوسرے کا گناہ اٹھا لیا کہ نہیں. دوسری مثال حدیث میں ہے, ایک آدمی نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا طریقہ پھیلا دیا, راستہ پھیلا دیا.
جو چل رہا وہی کر رہا ہے، جو چل رہا وہی کر رہا ہے. تو بعد میں آنے والے تو پہلے والے کے علاوہ ہے نا، لیکن اسی نالائق کی وجہ سے یہ گناہ پھیلا کہ نہیں، تو اس کے عمل میں اس گناہ کا حصہ لکھا جائے گا. اسی لیے حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا قابیل کے قتل کرنے کے بعد سے قیامت تک دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ناحق، ہر قتل کے گناہ میں قابیل کا حصہ ہو کر رہے گا، وہ اس میں شریک ہو کر رہے گا. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، میرے گناہ کے ساتھ ساتھ تو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے اور دوزخی بن جائے. ظاہر ہے جب اللہ کے احکام کو جان بوجھ کے اپنی خواہش کے لیے توڑ رہا ہے تو کافر ہو کر جائے گا، اور جب کافر ہوگا تو کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. بہرحال شیطان چونکہ انسان کا اور ان کے باپ کا ازلی دشمن، اس لیے ان تمام آدم علیہ السلام کی تقریر اور قربانی پیش ہونے کے باوجود، علامت ظاہر ہونے کے باوجود قابیل کا دماغ ٹھکانے لگا. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، غرض قابیل کے نفس نے قابیل کی نظر میں اس مرڈر کرنے کو، مارنے کو پسند کر لیا، یعنی یہ کہا کہ نہیں تم کر ہی دو اس کو. فَقَتَلَهُ، اس نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، ڈبل نقصان اٹھایا اس نے. دنیا میں اب تنہا رہ گیا، کیونکہ ابھی تو یہی دو بھائی تھے نا، ابھی تو ان کا تیسرا کوئی بھائی تھا. تنہا، طاقت ٹوٹی. دوسرا نقصان، اللہ کا حکم توڑ کے جا رہا ہے، اس لیے اب جہنمی ہونے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا. اب یہ قابیل حابیل کی لاش کو لے کر ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پریشان، کہاں چھپاؤں، کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اور کوئی اس کے پاس نہیں آیا. دور ایک جگہ، صاف ستھری جگہ میں، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، زمین کو اسی طرح کھودنے لگا جیسے قبر تیار کی جاتی ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ اس نے قبر کیسے تیار کی اور اس میں رکھ کے دفن کیسے کیا. باقی باتیں جو جوڑی جاتی ہیں یہاں پر وہ سب بے سر پہل کی ہیں، بس قبر بنایا اس نے. مقصد کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتائی جا رہی تھی قابیل کو کہ دیکھو اس بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور سارے انسانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مرنے والے کو زمین میں دفن کیا کرو. کاہے ہم مسلمان سمجھ لیں، بعد میں تو بدھو لوگوں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے. انسان کا احترام یہ ہے کہ اس کے جسم کو کم سے کم لوگ دیکھیں. یہ کپڑا اسی لیے نہیں آیا. آج انسان بے شرم بن رہا تو الگ بات ہے، لہذا مرنے کے بعد بھی کپڑا دیا جا رہا ہے. اب جب اس کو مٹی میں ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ نظر سے بالکل اوجھل ہو جائے گا، چھپ کر رہے گا اندر. دوسری بات سمجھیے، انسان کا یہ باڈی کہیں، جسم کہیں، یہ صرف مٹی میں تو مل سکتا ہے، کسی دوسری جگہ مل سکتا. اس کو تحلیل علماء کہتے ہیں. آپ مٹی میں ملا دیں یہ مل جائے گا، کچھ دن کے بعد کوئی پتہ ہی چلے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی یا نہیں. تیسری بات، یہ جو ماحول کو ٹھیک کرنے کی عالمی پیمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں دھوئیں بہت ہیں، آکسیجن گڑبڑ ہے، یوں ہے، ماحولیاتی پوری اسکیم، کروڑوں ملین پیسے خرچ ہوتے ہیں بدماشوں کے. جلاؤ گے تم انسان کو، بدبو پھیلے گی، اور واقعی ایسی بدبو ہوتی ہے. الامان الحفیظ، اللہ ہم کو آپ کو کبھی ادھر سے نہ لے جائے. لیکن دفن کرنے میں یہ ساری بات ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو توجہ کے ساتھ، دنیا میں مسلمان دفن کرنے کا جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہی نظام اللہ کا ہے. اس کے خلاف جتنے لوگ گئے،
چاہے وہ دھارمک ہو، سناتنی ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب ڈپلیکیٹ ہے، خدا کے باغی ہیں۔ اسی لیے یہودی صہیونی ہو گئے ضرور، لیکن آپ دیکھیں کہ تابوت دفن ہو رہا ہے، وہ باقاعدہ کہیں جلاتے ولاتے۔ اسی طرح اس ملک میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو ہم آدیواسی ہریجن کہتے ہیں، وہ بھی دفن کرتے ہیں۔ ان میں سے کبھی کوئی ہو ایسا پاگل ٹائپ، ورنہ تو وہ جلاتے دفن کرتے ہیں۔ تو آج بھی مسلمانوں کی تعداد نہیں بلکہ انسانوں کی اکثریت اپنی میت کو کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ تو کوے نے دکھایا، یہ سمجھ میں اس کو آیا، پھر اپنے بھائی کو لے جا کے اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن وہ ہوا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوا مجھے بتا رہا ہے، اب افسوس کرنے لگا کہ ہائے ہائے میں اتنا گیا گزرا، اتنا آسان کام نہیں کر سکا۔ یہ ندامت جو ہو رہی ہے، شرمندگی، یہ شرمندگی گناہ کر کے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ شرمندگی اپنی جہالت پر ہو رہی ہے۔ کس پر؟ جہالت پر، کہ کوا تو مجھ سے بڑا عالم نکل گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ندامت نہیں کہ اس نے توبہ کر لیا، نہیں، توبہ نہیں کیا اس نے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ شرمندگی اٹھا رہا تھا، شرمندگی اس کو اپنی جہالت پر تھی، شرمندگی اپنے گناہ پر نہیں تھی۔ بہرحال حاصل یہ نکلا دوستو، ہم سب انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، ماں بہنوں میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں ہوں، صبر تحمل سے برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ ہرگز انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔